पहले आपको बताएं कि पुलिस अफसरान के तकर्रुर तबादले के बगैर आईजी पंजाब के ही होने लगे। रवा हफ्ते 15 पुलिस अफसरान के तबादले हुए। पुलिस अफसरान के तबादलों के नोटिफिकेशन का पैटर्न ही तब्दील कर दिया गया। नोटिफिकेशन में आईजी पंजाब का नाम ही शामिल नहीं है। आपको बताएं कि पुलिस अफसरान के तकर्रुर तबादले बगैर आईजी पंजाब के ही होने लगे हैं। रवा हफ्ते 15 पुलिस अफसरान के तबादले हुए। पुलिस अफसरान के तबादलों के नोटिफिकेशन का पैटर्न ही तब्दील कर दिया गया है। नोटिफिकेशन में आईजी पंजाब का नाम ही शामिल नहीं है। मुदस्सिर हुसैन हमारे साथ मौजूद है। मुदस्सिर, क्या मामला है ये? जी बिल्कुल, पंजाब पुलिस का सरबरा तो कोई भी नहीं है, लेकिन उसके बगैर ही जो है वो पंजाब पुलिस में तबादले हो रहे हैं। रवा हफ्ते 15 पुलिस अफसरान के जो है वो तबादले हुए हैं। रवा हफ्ते होने वाले नोटिफिकेशन का पैटर्न भी जो है वो डीआईजी हेडक्वार्टर ने तब्दील कर दिया। जारी होने वाले नोटिफिकेशन में आईजी पंजाब का जो है नाम ही शामिल नहीं है। आईजी पंजाब के नाम के बगैर ही आज नोटिफिकेशन जारी हो रहे हैं। रवा हफ्ते 4 डीपीओ के तबादले किए गए। डीपीओ के तबादलों के साथ साथ 11 एसएसपी और इसके अलावा एसपी और डीएसपी के भी तबादले किए गए हैं। डीआईजी हेडक्वार्टर राय बाबर सईद ने नोटिफिकेशन को खुफिया रखने की कोशिश की और कौन आईजी पंजाब है और किसके साइन से ये तबादले किए जा रहे हैं, तो तमाम जो है ये चीज़ें जो है नोटिफिकेशन से गायब हैं। इससे पहले जितने भी तमाम आर्डर हुए हैं उसमें आईजी पंजाब का नाम शामिल होता है। इस जो रवा हफ्ते जो आर्डर हुए हैं उसमें आईजी पंजाब के नाम के बगैर ही जो है वो आर्डर किए जा रहे हैं। ऐसे लगता है कि जैसे पंजाब पुलिस का कोई भी सरबरा नहीं है और सरबरा के बगैर ही ये आर्डर जो है वो तमाम जो डीपीओ लगाए गए हैं, एसपी लगाए गए हैं और डीएसपी लगाए गए हैं, उनके नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं। जी, तो ये नोटिफिकेशन जारी कौन कर रहा है मुदस्सिर? और आईजी नहीं है तो फिर चेक एंड बैलेंस कौन कर रहा है? बिल्कुल, ये नोटिफिकेशन डीआईजी हेडक्वार्टर का जो ब्रांच है वो जारी कर रही है और सिर्फ डीआईजी हेडक्वार्टर के साइन पे जो है नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं और तबादले जो किए गए हैं। पहले जो है वो आईजी पंजाब से जो पुलिस रूल्स के मुताबिक आईजी पंजाब की हुक्म के बगैर जो है वो तबादले नहीं हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो आईजी पंजाब के नाम के बगैर ही और आईजी पंजाब के हुक्म के बगैर ही यहाँ पर जो है वो तबादले हो रहे हैं। ना सिर्फ सीनियर पुलिस अफसरान के तबादले हो रहे हैं बल्कि जो डीएसपी रैंक के जो तबादले हैं और एसपी रैंक के तबादले हैं और डीपीओ के तबादले हैं। डीपीओ का तो पैनल ही जो है वो आईजी पंजाब भिजवाता है और इंटरव्यू भी आईजी पंजाब करता है। इससे पहले यही रवायत रही है कि आईजी पंजाब की तरफ से पैनल भिजवाया जाता है और आईजी पंजाब मुकम्मल इंटरव्यूज के बाद जो है वो सीएम सेक्रेटरी भिजवाते हैं। उसके बाद आईजी पंजाब जो है वो नोटिफिकेशन जारी करते हैं। आईजी पंजाब के हुक्म के बगैर ये नोटिफिकेशन जारी नहीं होता, लेकिन क्योंकि यहाँ पे सियासी चपकस चल रही है, आईजी पंजाब 2 दिन की छुट्टी पर गए थे। उसके बाद उन्होंने अपने ओहदे का चार्ज अभी तक वापस नहीं लिया और कायम काम आईजी भी कोई नहीं है, अजाफी चार्ज भी किसी को नहीं दिया गया। तो इस हवाले से ये तबादले जो हैं वो डीआईजी हेडक्वार्टर जो है वो अजराए ये बता रहे हैं कि सीएम सेक्रेटरी की तरफ से एक मैसेज आता है, उस पर ये आर्डर कर रहे हैं बगैर आईजी पंजाब से पूछे हुए। और उन जितने भी आर्डर हुए हैं उनको खुफिया राज में रखा गया है, इनको पब्लिश नहीं किया गया। सिर्फ उन्हीं अफसरान को ये लेटर भिजवाया गया है, नोटिफिकेशन भिजवाए गए हैं जिनका ये तबादला हुआ है। अदरवाइज जितने भी पहले तबादले होते थे उसको मीडिया में पब्लिक किया जाता था, लेकिन ये जितने भी तबादले हुए हैं जो आईजी की मशावरत के बगैर हुए हैं, आईजी से पूछे बगैर हुए हैं। मुदस्सिर, अब तो ये मीडिया में आ गया और रिपोर्ट हो चुका है कि नोटिफिकेशन इस तरह से जारी हो रहे हैं। क्या आपकी हुकूमती इंतजामिया से कोई बातचीत हुई है इस हवाले से? कोई रोकथाम या वो कोई चेक एंड बैलेंस कर रहे हैं उस पर? जी जी बिल्कुल, आईजी पंजाब के जो तर्जमान है उनसे जब हमारी बात हुई, उनसे पूछने की कोशिश की तो उन्होंने इन जो नोटिफिकेशन है उनसे लाजमी का इजहार किया। मुझे कहना था कि ये आप आला अफसरान से बात कर सकते हैं। जब आला अफसरान से बात हुई तो उन्होंने भी इस हवाले से कोई बात बताने से वो गुरेजा नजर आए और बज़ाहिर यही लग रहा है कि ये जो खुफिया आर्डर है इनको छुपाने की कोशिश की जा रही है और मीडिया पे जो है उनको नहीं दिया जा रहा है। पहले इनका प्रॉपर एक प्रोसीजर होता था, जैसे कि नोटिफिकेशन जारी होता था तो डीपीआर जो इनकी ब्रांच है वो जारी करती थी। अब जो है वो डीपीआर ब्रांच के बगैर ही जो है जिन मुतलका अफसरान को जो नोटिफिकेशन भिजवाया जाता है उधर से भी ये पब्लिक हो जाते हैं और मीडिया तक भी पहुंच जाते हैं। तो ये सूरत हाल है, इसको पब्लिक नहीं किया जा रहा। जैसे ये आईजी के स्टैंडर्ड आर्डर हैं कि जिस तरह ये इनके जो आर्डर हैं इनको पब्लिक करना है, इस वाले से इनको खुफिया रख के चलाया जा रहा है, लेकिन बाद वो खुद ही जो है वो पब्लिक हो जाते हैं। इस वाले से क्योंकि ये आईजी के बगैर हो रहे हैं तो आईजी से पूछा नहीं जा रहा और कोई सीनियर जो अफसरान है ना किसी के पास आईजी का चार्ज है, तो डीआईजी हेडक्वार्टर जनाब बाबर सईद अपनी मर्जी से ही जो है जो आर्डर कर रहे हैं और नोटिफिकेशन को खुफिया रखने की कोशिश की जा रही है। मुदस्सिर हुसैन, आपका शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। मियावाकी जंगल में मुबैना करप्शन का इंकशाफ हुआ है। पीएचए जोन 1 ने
قانونی ضابطہ اخلاق کو پامال کر دیا ہے۔ پی ایچ اے نے ڈائریکٹر ہارٹیکلچر علی نواز، سپروائزر رضوان اظہر کے خلاف انکوائری کا آغاز کیا ہے۔ کرپشن ثابت ہونے پر آفیسر سے ریکوری کی جائے گی۔ مزید کیا تفصیلات ہیں زین العابدین سے جانتے ہیں۔ زین بتائیے گا۔ پاکس اینڈ ہارٹیکلچر اتھارٹی کی جانب سے شہر لاہور کے ٹری کور میں اضافے کے لیے شہر میں 53 مقامات پر میووکی جنگل لگائے گئے تھے تاکہ شہر کے ٹری کور میں اضافے کے ساتھ ماحول کو بھی بہتر بنایا جائے۔ حکومتی احکامات پر عمل درآمد کروانے میں پی ایچ اے انتظامیہ قانونی ضابطہ اخلاق پر عمل درآمد کروانا بھول گئی اور پیپرا رولز کی خلاف ورزی کرتے ہوئے میووکی جنگل کے لیے پودے اور دیگر سامان خریدا گیا۔ سابق بزدار حکومت کا یہ شجرکاری کے لیے جو فلیگ شپ پروجیکٹ ہے یہ تحقیقات کے رڈار پر آ چکا ہے اور میووکی جنگل میں ہونے والی بے ضابطگیوں پر تحقیقات بھی شروع کر دی گئی ہیں۔ اس حوالے سے شہر میں بننے والے میووکی جنگلوں میں مبینہ طور پر کرپشن کا انکشاف ہوا ہے۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار میں کے دور میں مکمل ہونے والے اس منصوبے سے متعلق اینٹی کرپشن میں بھی اس کی ایف آئی آر درج ہو چکی ہے، جبکہ پاکس اینڈ ہارٹیکلچر اتھارٹی نے محکمانہ طور پر بھی میووکی جنگل میں ہونے والی بے ضابطگیوں پر باقاعدہ طور پر انکوائری شروع کر دی ہے۔ اس انکوائری میں الزام عائد کیا گیا ہے کہ پی ایچ اے زون 1 میں میووکی جنگل کا کام کرنے سے قبل ہی 78 لاکھ روپے سے زائد کی ادائیگیاں کر دی گئی، جبکہ کروڑوں روپے کی بے ضابطگیاں بھی کی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ انکوائری میں یہ بھی الزام عائد کیا گیا ہے کہ پی سی 1 کے متضاد گملوں کی بجائے تھیلی والے پودے لگائے گئے، جبکہ میووکی سائٹ پر 3 فٹ تک مٹی ڈالی جانی تھی جو نہیں ڈالی گئی۔ تو ان تمام الزامات کی بنیاد پر ڈائریکٹر ہارٹیکلچر علی نواز شاہ، سپروائزر رضوان اظہر کے خلاف باقاعدہ طور پر محکمانہ انکوائری کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ ایک جانب اینٹی کرپشن کی طرف سے میووکی جنگل کے اوپر انکوائری کی جائے گی تو دوسری طرف محکمانہ طور پر بھی اس کرپشن پہ اور بے ضابطگیوں پر جو تحقیقات ہیں وہ کی جائیں گی۔ اس کے علاوہ اس انکوائری میں اس چیز پر ابھی نشاندہی کی گئی ہے کہ نجی کانٹریکٹر کمپنی ایم ایس روٹس نرسری کے خلاف بھی اس مبینہ بے ضابطگیوں کے حوالے سے تحقیقات کی جائیں گی۔ اب اس انکوائری میں یہ کہا گیا ہے کہ میووکی جنگل میں کرپشن ثابت ہونے پر جو متعلقہ افسران ہیں ان سے سرکاری خزانے کو نقصان پہنچانے سے متعلق ریکوری بھی کی جائے گی۔ ان کے اچھا زین، ہمیں پہلے یہ بھی خبریں موصول ہو رہی تھیں کہ پی ایچ اے کی جانب سے یہ کہا جا رہا تھا کہ میووکی جنگل اس لیے کمپلیٹ نہیں ہو رہا کیونکہ ہمیں فنڈز نہیں دیے جا رہے۔ تو کیا انہیں فنڈز دیے جا رہے تھے اور اس کے بعد کرپشن ہو رہی تھی اس لیے یہ کمپلیٹ نہیں ہوا، یا فنڈز بھی نہیں دیے گئے؟ جب اس حوالے سے چیزیں منظر عام پر آئیں اور پی ایچ اے کی طرف سے اس معاملے کو اٹھایا گیا کہ 53 میووکی جنگل لگانے کے لیے پنجاب حکومت کی جانب سے فنڈز فراہم نہیں کیے جا رہے، تو اس بات کے اوپر سابق وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے اپنے ثوابدیدی اختیارات استعمال کرتے ہوئے جو سپلیمنٹری گرانٹ ہے اس کے ذریعے ان فنڈز کا اجرا کیا تھا، جبکہ پی ایچ اے کی جانب سے ذاتی وسائل سے بھی ان جو میووکی جنگل ہے ان کو مکمل کیا گیا تھا۔ ان میووکی جنگل کو مکمل کرنے کے لیے دیگر منصوبہ جات جو کہ سالانہ ترقیاتی پروگرام اور پی ایچ اے کے سالانہ روڈ میپ میں شامل تھے ان کو بھی نظر انداز کیا گیا تھا، اور یہ میووکی جنگل وہ منصوبہ تھا جس کے اوپر سابق پنجاب حکومت کی جانب سے اس کو اپنا فلیگ شپ پروجیکٹ قرار دیا گیا تھا، اور سابق وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے اس میووکی جو فارسٹ ہے اربن فارسٹری کے تحت جن کو مکمل کیا جانا تھا، سابق وزیر اعظم عمران خان نے اس کا افتتاح بھی کیا تھا۔ ٹھیک ہے زین العابدین، آپ نے ہمیں تفصیلاً اپڈیٹ کیا ہے، آپ کا شکریہ۔ سیاسی منظرنامے کا رخ کرتے ہیں۔ عمران خان ذاتی سیاست کے لیے ملک کا نقصان کر رہے ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کے انسداد منشیات کی عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو، بولے یہ پچھلے 7 ماہ سے حکومت کو بلیک میل کر رہے ہیں۔ شوکت ترین نے آئی ایم ایف معاہدے کو سبوتاج کیا، ہمارے خلاف بنائے گئے جھوٹے کیسز ختم ہونے چاہیے۔ پچھلے 7 ماہ سے حکومت کو بلیک میل کرنے، دھمکیاں دینے، کبھی میں اسلام آباد پہ چڑھائی کر رہا ہوں، کبھی جو ہے وہ میں اسمبلیاں توڑ رہا ہوں۔ مقصد صرف یہ ہے کہ ملک کو سیاسی طور پہ عدم استحکام کا شکار رکھا جائے، کیونکہ اگر سیاسی طور پہ ملک عدم استحکام کا شکار رہے گا تو معاشی طور پہ بھی جو ہے وہ استحکام جو ہے وہ نہیں آ سکتا۔ یہ بدبخت اور بے شرم انسان جو ہے یہ صرف اپنی ذاتی سیاست کے لیے جو ہے وہ ملک کا نقصان کرنے پہ تلا ہوا ہے، جبکہ ہمارے جو ہے وہ مقدمات ہم 1.5 سال 2 سال 3 سال جو ہے وہ لوگ جیلوں میں رہے ہیں جھوٹے مقدمات میں، اور اب جا کے اگر ہمیں انصاف مل رہا ہے، مقدمات ختم ہو رہے ہیں، تو کتنی بے شرمی سے
بے حیائی سے یہ بات کرتے ہیں. وہ جی اپنے مقدمات ختم کروا رہے ہیں. وہ بھئی یہ جھوٹے مقدمات ہیں, یہ ختم ہونے چاہیے. جبکہ پی ٹی آئی رہنما میاں اسلم اقبال کا الیکشن کراؤ ملک بچاؤ ریلی کے حوالے سے ویڈیو پیغام بھی جاری ہوا ہے. وہ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف چاہتی ہے کہ ملک میں جلد از جلد الیکشنز کروائے جائیں. ملک کی موجودہ معاشی صورتحال میں استحکام لانے کا واحد حل جلد انتخابات میں ہے. جب تک سیاسی استحکام نہیں ہوگا ملک میں معاشی استحکام لانا بھی مشکل ہے. ریلی کا بہت بڑی ریلی کا انعقاد کیا جا رہا ہے جو کہ سمناباد ٹاؤن سے شروع ہوگی اور لاہور کی مختلف سڑکوں سے ہوتی ہوئی دوبارہ یہیں پر اس کا اختتام ہوگا, جس کے اندر تمام خواتین و حضرات, بچے, بوڑھے, نوجوان ساتھی, پی ٹی آئی کے لورز تمام اس ریلی کا حصہ بنیں گے اور انشاءاللہ یہ ایک تاریخی اور بہت بڑی ریلی ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ اس ریلی کا جو مقصد ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ہم یہ چاہتے ہیں, پاکستان تحریک انصاف یہ چاہتی ہے کہ اس ملک کے اندر جلد از جلد الیکشن کا انعقاد کیا جائے, کیونکہ اس وقت جو ملک کی معاشی صورتحال ہو چکی ہے وہ نئے الیکشن کے بغیر یہاں پر سٹیبلٹی نہیں آ سکتی. تو جب تک پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آئے گی اور اس وقت تک پھر اکنامک سٹیبلٹی نہیں آئے گی. خبر ہے کہ ہربنس پورہ میں گزشتہ رات ہونے والے پولیس مقابلے کا مقدمہ درج کر لیا گیا. ایف آئی آر کے مطابق کوٹلی پیر عبدالرحمان کے قریب پولیس پارٹی گشت اور معمول کی چیکنگ پر تھی. 4 موٹر سائیکل سواروں کو مشکوک جان کر روکا تو انہوں نے فائرنگ کر دی. مزید بتا رہے ہیں مجاہد لطیف. مجاہد, یہ کیا واقعہ پیش آیا ہے؟ تھانہ ہربنس پورہ کا علاقہ ہے جہاں پر ایک مبینہ پولیس مقابلہ ہوا گزشتہ رات, اور ہلاک ہونے والا ڈاکو جس کا نام سیف اللہ بتایا جاتا ہے اس کی ڈیڈ باڈی کو مقامی ہسپتال ڈیڈ ہاؤس میں منتقل کیا گیا ہے. پچھلے 3 روز میں ہونے والے یہ 2 پولیس مقابلے ہیں. اس سے پہلے ایک پولیس مقابلہ جو ہے سندر کے علاقے میں پیش آیا اور دوسرا پولیس مقابلہ جو ہے ہربنس پورہ کے علاقے میں پیش آیا. بتایا جاتا ہے پولیس کی جانب سے کہ اس کی ایف آئی آر درج کر دی گئی ہے اور گزشتہ رات کوٹلی پیر عبدالرحمان کے قریب پولیس پارٹی گشت اور معمول کی چیکنگ پر مامور تھی اور 4 کس 2 موٹر سائیکل سوار جو ہے وہ ایک جنہیں مشکوک جان کر روکنے کی کوشش کی گئی اور جنہوں نے بلا استعال اندھا دھند فائرنگ جو ہے وہ پولیس پارٹی پر شروع کر دی اور نتیجے میں ایک شخص جو ہے وہ زخمی ہوا اور اسے ہاسپٹل لے جایا گیا جہاں پر وہ دم توڑ گیا. ہلاک ہونے والے کی شناخت جو ہے وہ سیف اللہ عرف چپا پٹھان کے نام سے ہوئی ہے اور یہ کوٹلی پیر عبدالرحمان باغوان پورے کا رہائشی ہے. اور پولیس اس بارے میں یہ بھی کہتی ہے جو منشیات, ناجائز اسلحہ, پولیس مقابلے, اقدام کے قتل کے درجن مقدمات میں جو ہے وہ مطلوب تھا. کچھ دن پہلے ہونے والے افسوسناک واقعے جس میں مانگا منڈی کے علاقے میں 2 پولیس اہلکار جو ہے وہ ڈاکوؤں کی فائرنگ سے شہید ہو گئے تھے, اس کے بعد پولیس کی چیکنگ اور پولیس کی جانب سے ناکہ بندی کا آغاز صرف لاہور کی ہدایت پر خصوصی طور پر کیا گیا ہے, جس کے نتیجے میں 2 پولیس مقابلے اب تک ہو چکے ہیں جس میں ایک سندر کا علاقہ ہے جو ایس ایچ او سندر ہے ان کی ابرار شاہ, انہوں نے پولیس مقابلہ کیا اور گزشتہ رات جو ہے وہ ہربنس پورہ کے علاقے میں یہ پولیس مقابلہ ہوا. یہ جی ٹھیک ہے مجاہد, آپ کا شکریہ. یونیورسٹی آف حافظ آباد کے لیے زمین ایکوائر کرنے کا معاملہ 2 محکموں میں لٹک گیا ہے. ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو حافظ آباد کی جانب سے زمین کی نشاندہی کی گئی ہے. بورڈ آف ریونیو نے محکمہ آب پاشی سے این او سی لینے کے لیے متعدد بار رابطہ کیا ہے. بورڈ آف ریونیو کے رابطہ کرنے پر سیکٹری آب پاشی نے کوئی جواب نہیں دیا. مزید کیا تفصیلات ہیں جانتے ہیں شبیر حیدر سے. شبیر بتائیے گا. جی, یونیورسٹی آف حافظ آباد کے لیے زمین ایکوائر کرنے کا معاملہ پنجاب حکومت کے محکموں کے درمیان معمہ بن کر رہ گیا ہے. ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو حافظ آباد کی طرف سے نشاندہی کی گئی کہ 690 کنال سرکاری اراضی بورڈ آف ریونیو اور محکمہ اریگیشن کے درمیان لٹک گئی ہے, جس پر بورڈ آف ریونیو کے کالونیز ڈپارٹمنٹ کی جانب سے محکمہ آب پاشی سے این او سی لینے کے لیے متعدد بار رابطہ کیا گیا, جس پر سیکٹری آب پاشی کی جانب سے کوئی جواب نہیں دیا گیا اور اس کے بعد جو ہے یہ معاملہ سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو کے نوٹس میں لایا گیا اور اس سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو کے نوٹس کے بعد جو یہ تاکہ یہ 3 مختلف جو معاوضہ جات ہیں ان سے 690 کنال سرکاری اراضی محکمہ ہائر ایجوکیشن کے حوالے کی جا سکے. اس موقع پر جو ہے محکمہ آب پاشی کے متعلقہ ایس ڈی او اور ریونیو عملہ نے سرکاری اراضی کا وزٹ کیا
ایک رپورٹ جو ہے وہ ایسڈیو جو ہے محکمہ اریگیشن اس نے دی، جس میں اس نے کہا کہ حافظ آباد کے 3 موضع جات جیت کے ڈاراں والی اور چٹھا میں واقع ہے اور یہ اراضی محکمہ آبپاشی کے استعمال میں نہیں ہے اور خالی پڑی ہے، اور لہٰذا محکمہ کو 690 جی کنال ٹھیک ہے سرکاری شبیر، آپ کا اراضی شکریہ۔ لاہور سمیت پنجاب بھر کے سینکڑوں طلبہ تعلیمی وظائف سے محروم ہیں۔ محکمے سے سالانہ تعلیمی وظائف لینے والے سینکڑوں طلبہ فنڈز کے منتظر ہیں۔ فنڈز نہ ملنے سے 1,44,000 مستحقین گزارا الاؤنس سے بھی محروم ہیں۔ مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندہ فہد امین سے۔ فہد، ڈیٹیلز شیئر کیجیے گا اس کی۔ وصول کرنے والے فہد سے بھی رابطہ بحال لاہور کریں گے۔ آپ کو ابھی محکمہ تعلیم سے خبر دے رہے ہیں، لاہور سمیت پنجاب بھر کے سینکڑوں طلبہ تعلیمی وظائف سے محروم ہیں۔ محکمے سے سالانہ تعلیمی وظائف لینے والے سینکڑوں طلبہ فنڈز کے منتظر ہیں۔ فنڈز نہ ملنے سے 1,44,000 مستحقین گزارا الاؤنس سے بھی محروم ہیں اور فنڈز کے منتظر ہیں۔ حکومت کی جانب سے فنڈز نہیں مل رہا۔ لاہور سمیت پنجاب بھر کے سینکڑوں طلبہ ہیں جو کہ تعلیمی وظائف سے محروم ہیں۔ محکمے سے سالانہ تعلیمی وظائف لینے والے سینکڑوں طلبہ فنڈز کے منتظر ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں فہد امین۔ فہد، بتائیے گا فنڈز ابھی تک کیوں نہیں جاری ہو رہے؟ محکمہ زکوٰۃ و عشر سے فنڈز وصول کرنے والی تعلیمی وظائف جو ہے وہ وصول کرنے والے لاہور سمیت پنجاب بھر کے سینکڑوں طلبہ جو ہے وہ اس سال تاحال تعلیمی وظائف سے محروم ہیں۔ محکمہ زکوٰۃ و عشر کو فنڈز کی قلت کے باعث طلبہ کے وظائف جو ہے وہ جاری نہیں ہو سکے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ محکمہ زکوٰۃ و عشر پنجاب کو رواں مالی سال کے فنڈ جو ہے وہ تاحال نہیں مل سکے، جس کی وجہ سے محکمہ سے سالانہ تعلیمی وظائف لینے والے سینکڑوں طلبہ فنڈز کے منتظر ہیں۔ محکمہ کی جانب سے انٹرمیڈیٹ کے تک کے طلبہ کو 6,000، بی اے بی ایس سی کے لیے 12,000 اور ایم اے ایم ایس سی کے طلبہ کو جو ہے وہ شہر میں حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق خوراک مہیا کرنا فوڈ اتھارٹی کے لیے بڑا چیلنج بن گیا۔ گھروں سے لیے گئے دودھ کے 15,000 سیمپلز کی رپورٹ میں بڑے انکشافات سامنے آ گئے۔ ڈی جی فوڈ اتھارٹی مدثر ریاض ملک کہتے ہیں شہریوں کی زندگیوں سے کھیلنے والے دودھ فروشوں کا حل دودھ کی پیکنگ ہے۔ اگلے 2 ماہ میں دودھ پلاسٹک بیگ میں فراہم کروانے کے احکامات دے دیے گئے ہیں۔ اس وقت ہمارے نمائندے عمران اکبر موجود ہیں ڈی جی فوڈ اتھارٹی کے ہمراہ، مزید تفصیلات ان سے جانتے ہیں۔ جی عمران۔ آج بالکل معاملہ ہے اس وقت شہر میں خوراک کا، اور جو شہری خوراک استعمال کرتے ہیں اس والے سے پنجاب فوڈ اتھارٹی ان کا پیچھا کرتی ہے اور پنجاب فوڈ اتھارٹی کریک ڈاؤن کرتی ہے۔ شہر لاہور میں پنجاب فوڈ اتھارٹی نے گلی محلوں میں دودھ کو چیک کیا، جبکہ دودھ کے حوالے سے شہریوں کو جو ہے الٹیمیٹم بھی دے دیا کہ دودھ کس طرح سے خریدنا ہے، کس طرح سے پینا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نیوٹریشن آگاہی مہم بھی جاری کی۔ ڈی جی فوڈ اتھارٹی مدثر ریاض ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہی پہلے بات کریں گے کہ کیا کہیں گے دودھ کے حوالے سے۔ ہم نے تقریباً 15,000 قریب سیمپل یہاں سے لے لیے ہیں اور اس پہ انالیسس اس کا چل رہا ہے، اور ہم رپورٹ جلدی انشاءاللہ 1 سے 2 ہفتے میں شیئر کریں گے۔ لیکن کوالٹی کے ڈیفینیٹلی ایشوز ملتے رہتے ہیں ہمیں، لوگ پانی بیچ میں ڈالتے ہیں، ایڈلٹنٹس کے ایشو بھی ہوتے ہیں، جس میں فارملین ہے، جس میں ڈٹرجنٹس ہیں وغیرہ وغیرہ، یوریا وغیرہ، لیکن اب وہ کم ہے، ایڈلٹنٹس کے کافی کم لیول ہے۔ ہمیں جو اب زیادہ ایشو جس پہ ابھی ہم فوکس کرنے جا رہے ہیں، ہم اینٹی بایوٹکس اور ایفلاٹاکسن پہ فوکس کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ وہ ڈینجرس زیادہ چیزیں ہیں۔ اس کے ہم اسٹینڈرڈز ہم نے بنا دیے ہیں، 0.5 PPB کا اسٹینڈرڈ ہم نے سیٹ کر دیا ہے سائنٹیفک پینل نے۔ اس پہ ہم میئر کریں گے دودھ کو مختلف جگہوں کے اوپر، اور ہم کوشش یہ کریں گے کہ ایفلاٹاکسن کو مکمل ختم کرایا جا سکے۔ بالکل جی، آپ نے ڈی جی فوڈ اتھارٹی مدثر ریاض ملک کی بات سنی کہ اس کے علاوہ حل کوئی نہیں ہے دودھ کی سے جو بیماریاں پیدا ہوتی ہیں ان سے نجات پانے کا، اور موجودہ صورتحال یہ ہے کہ شہر لاہور میں دودھ کو ڈبہ پیک میں فروخت کرنا تھا، مگر اس والے سے ابھی تک شہر لاہور میں کہیں پہ بھی جو ہے گوالوں نے اوپن دودھ جو ہے وہ ڈبہ پیک نہیں کیا، نہ ہی کوئی علاقہ ماڈل بن سکا۔ اس والے سے ڈی جی فوڈ اتھارٹی کا یہ کہنا ہے کہ اگلے 1 سے 2 ماہ ہیں جس میں دودھ کو ڈبہ پیک کر کے فروخت کروایا جائے گا۔ جی، آدھا مالی سال گزر گیا مگر پورے فنڈز نہ ملے۔ ورکرز ویلفیئر فنڈز کو وفاق سے فنڈز کی دوسری قسط نہیں ملی۔ وفاق نے صوبائی ویلفیئر فنڈز کے 3 سے 4 ارب دینے ہیں۔ فنڈز کا اجرا نہ ہونے سے طلبہ کے اسکالرشپ رک گئے ہیں۔ ورکرز کے ہزاروں بچوں کا تعلیمی سلسلہ منقطع ہونے کا خدشہ ہے۔ عاطف پرویز سے بات کریں گے۔ جی عاطف۔ فنڈ جو پنجاب کا ہے اس کو فنڈ نہ ملنے کی وجہ سے منصوبہ جات جو ہے وہ رک گئے ہیں۔ اس میں
वर्कर्स के बच्चों को जो स्कॉलरशिप मिलने थे उनको भी ब्रेक लग गई है और उनका तालीमी सिलसिला जो है वो मुनक़ता होने का खदशा पैदा हो गया। इसके साथ साथ जो WWF के जो अपने सरकारी स्कूल थे वहाँ को उन स्कूलों को फंड देना भी जो है वो मुश्किल हो चुका हुआ है और फंड मिलने थे वो 3 अरब से ज्यादा है, 3 अरब वो अब मुकम्मल हो चुकी है। अब मजीद फंड जो है वो WWF को दरकार है, लेकिन हाल वफाक की जानिब से फंड नहीं दिए जा रहे। तो अब WWF जो पंजाब है उसको मुश्किलात का सामना है और हुकाम का कहना है कि वफाक से मुज़ाकरा जारी है, जल्द फंड मिल जाएंगे। जी ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। मौसम का अहवाल कुछ यूं है कि लाहौर की फसाओं को आलूदगी से निजात हासिल ना हो सकी। लाहौर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 203 रिकॉर्ड, सबसे ज़्यादा 296 AQI बेदिया रोड पर रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा चंद रोज़ तक मौसम खुश्क रहेगा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं सुहेल कैसर से। जी सुहेल। देखें, अगर गुज़श्ता दिनों के एतबार से आज आलूदगी की सूरत हाल देखी जाए तो इसमें कदरे बेहतरी दिखाई देती है, लेकिन इसको हम ये नहीं कह सकते कि आलूदगी का जो तनासुब है वो काबिल इत्मीनान सतह तक नीचे आ गया है कि आज लाहौर में जो औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 203 रिकॉर्ड किया गया है। मतलब ये कि जिस तरह मैंने कहा कि गुज़श्ता अय्याम की निस्बत तो ये बेहतर है, लेकिन फिर भी अगर ये 150 तक की सतह तक हो तो फिर काफ़ी सूरत हाल बेहतर करार दी जा सकती है। और अगर शहर के मुख्तलिफ़ इलाकों की बात की जाए तो आज 296 AQI रहा। बेदिया रोड पर सबसे ज़्यादा AQI वहाँ पर रिकॉर्ड किया गया और उसके बाद अपर माल पर 240 एयर क्वालिटी इंडेक्स रहा। उसके अलावा जौहर टाउन और किनाल बैंक में 224 एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया। इस तरह शहर के मुख्तलिफ़ इलाकों में मुख्तलिफ़ तनासुब से आलूदगी जो है वो रिकॉर्ड की गई है। और आज चूँकि आलूदगी की शरह में कमी आई है, आलूदगी का तनासुब कम हुआ है, तो जो सूरज है वो भी काफ़ी खुलाकर अपनी चमक दमक दिखा रहा है कि सूरज की जो शिद्दत और हिद्दत है वो अच्छी खासी महसूस हो रही है और इस वक्त मजमूई तौर पर मौसम बहुत ही अच्छा, बहुत खुशगवार महसूस हो रहा है। और महकमा मौसमियात की तरफ से ये बताया गया है जी कि आइंदा आने वाले चंद रोज़ तक तो मौसम खुश्की रहने का इम्कान है, लेकिन 15 दिसंबर के बाद शायद कुछ बारिश का हल्का फुल्का सिलसिला जो है वो बन सकता है। और अगर बारिश बरस जाती है इस पेशगोई के मुताबिक तो फिर आलूदगी की सूरत हाल बहुत 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 बेहतर हो जाएगी। जी। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान से कानूनदान नसीर कम्बोह की मुलाकात हुई है। गवर्नर पंजाब ने बेहतरीन खिदमात पर नसीर कम्बोह को खराज तहसीन पेश किया है। गवर्नर मोहम्मद बलीगुर रहमान कहते हैं कि साइलिन को बर वक्त इंसाफ की फराहमी के मामले पर वकला बरादरी के साथ हैं। मजीद मोहम्मद अशफाक बताएंगे। जी अशफाक। मारूफ कानूनदान नसीर कम्बोह एडवोकेट ने मुलाकात की है और इस मुलाकात में साबिर कम्बोह और बिजनेसमैन भी मौजूद थे। और इस मौके पर गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान ने बेहतरीन खिदमात देने पर नसीर कम्बोह एडवोकेट को खराज तहसीन पेश किया और साथ ही साथ ये भी कहा कि साइलिन को बरवक्त इंसाफ की फराहमी के मामले पर वकला बरादरी के साथ खड़े हैं और तमाम वसाइल को बरोए कार लाया जाएगा। इस मामले पर नसीर कम्बोह एडवोकेट ने गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान के इक़दामात को सराहा और ये भी कहा कि वकला बरादरी आइन और कानून के मुताबिक फराइज सर अंजाम दे रही है और साइलिन को बरवक्त इंसाफ की फराहमी की यकीनी बनाने के लिए तमाम तर इक़दामात कर रही है। गवर्नर पंजाब ने इस हवाले से नसीर कम्बोह एडवोकेट के लिए ख्वाहिशात का इजहार किया।